لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. محترم اور معزز سامعین، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. حق تعالی جل شانہ نے ان آیات میں جنتی لوگوں کی علامتوں کو بیان فرمایا ہے. جیسا کہ یہ بات اچھی طرح ہم سب کو معلوم ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ ختم ہو گیا اور شعبان المعظم شروع ہو گیا. شعبان المعظم برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. جیسے حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا، یعنی بہت زیادہ عظمت والا، بہت زیادہ قدر والا اور بہت زیادہ احترام کے قابل مہینہ قرار دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شعبان المعظم میں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ عبادت فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم بھی دیا، ان کو تلقین بھی فرمائی. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرماتے کہ روزہ رکھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کے ساتھ شعبان المعظم میں روزے رکھا کرتے تھے. رمضان میں تو پورا مہینہ مسلسل روزے رکھتے تھے، شعبان کے مہینے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب اہتمام سے روزے رکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے روزے آپ شعبان میں کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد آنے والا جو مہینہ ہے رمضان، وہ روزوں والا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ اگر ملاقات کرے اپنے اعمال کے ساتھ تو وہ روزے کی حالت میں ہو. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ سے ملاقات کروں روزے کی حالت میں. اس لیے روزے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب زیادہ تلقین فرمائی صحابہ کو. اس لیے شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا. فائدہ یہ ہوگا کہ شعبان المعظم میں روزے رکھیں گے، رمضان کے روزوں کی پریکٹس ہو جائے گی. دوسری ایک اہم بات یہ ہے، نقطہ اس کا، کہ کوئی بیمار ہے، شوگر پیشنٹ ہے اور کوئی مرض ہے،
اس کو معلوم ہو جاتا رمضان کے روزے میں رکھ سکتا ہوں یا نہیں، شعبان میں اندازہ ہو جاتا۔ ایک دن روزہ رکھا، طبیعت کچھ زیادہ خراب نہیں ہوئی، دوسرے دن روزہ رکھے، تیسرے دن روزہ رکھے، معلوم ہوتا ہے کہ میں رمضان کے روزے رکھ سکتا ہوں، یعنی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص طبیعت خدا نخواستہ خراب ہوئی، ایک دن کا روزہ توڑ دیا، وہ ایک روزے کی قضا تو کرے گا، مگر ڈاکٹر سے مل کے بتا سکتا کہ ڈاکٹر صاحب میں روزہ رکھا تو اس میں میری کیفیت ایسی ہو گئی، پیاس ہونے لگی، سر چکرانے لگا، کمزوری ہونے لگی، تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کچھ دوائی تجویز کریں گے جس کی وجہ سے روزے میں جو کچھ کمی آتی ہے وہ کمی اس کے لیے ریکوری ہونے کا ایک ٹائم ملے گا۔ اس لیے شعبان المعظم میں روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے یہ جنت کو سجانے کا بھی مہینہ ہے۔ دیکھیے، ایک ہے کوئی بھی چیز اپنی اصلی حالت میں، اور اصلی حالت میں اچھی سے اچھی ہونے کے باوجود اس کو سجایا جاتا ہے تاکہ اس کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ آدمی عام طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، عام کپڑوں پہ رہتا، انہی دوستوں کے پاس کبھی شادی میں گیا تو تھوڑا سا بن سنور کر جاتا ہے، حالانکہ ان کے ساتھ نارمل کپڑوں میں، نائٹ ڈریس میں بھی رہتا ہے، مگر جب کبھی ضرورت پڑی ان کے پاس کسی تقریب میں، شادی میں جاتا ہے تو تھوڑا سا بن کر سنور کر جاتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا اچھا بناتا ہے۔ گھر ہے، گھر عام حالت میں جو رہتا ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی مہمان آنے والے ہیں تھوڑا اس کو صاف کیا جاتا، ستھرا کیا جاتا، چادر بچھائی جاتی، جھاڑو دی جاتی، حالانکہ روزانہ جھاڑو ہوتی ہے، مگر مہمان کے آنے پر اس کا استقبال کرنا یہ شریف لوگوں کی عادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے استقبال سے متعلق فرمایا کہ رمضان کا استقبال کرو، یعنی روزانہ جو آپ جس حالت میں بھی رہتے ہیں وہ حالت میں رہیں، مگر جب رمضان مہمان بن کر آپ کے پاس آ رہا ہے تو پھر اس کا استقبال ہو۔ کیسے؟ اتنا اچھا استقبال کیا جائے کہ وہ آپ کے پاس آ کر خوش ہو کر جائے۔ رمضان ایک مہینہ ہے اللہ کا، وہ آتا ہے بہت ساری اپنے اندر برکتوں کو، سعادتوں کو لے کر آتا ہے، اور اللہ کے بہت سارے فیصلوں کو لے کر آتا ہے۔ جب وہ آتا ہے اچھے سے اس کا استقبال ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ سفارش کرتا ہے کہ اللہ، میں آپ کے بندوں کے پاس گیا، ان لوگوں نے میرا استقبال کیا، یعنی میرے لیے ان لوگوں نے بڑا اہتمام کیا، آپ ان کو معاف فرما دیجئے جو گناہ ان سے ہوئے ہیں، اور جو نیکیاں وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو نیکیوں کی توفیق دے دیجئے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب استقبال فرماتے تھے، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بٹھا کر ان کو رمضان کے جو فضائل ہیں اس کو شعبان ہی میں بیان کرتے تھے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھے، دوسری پر قدم رکھے، تیسری پر قدم رکھے، اور قدم رکھتے ہوئے خالی آمین 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 فرمایا۔ وہ کون سا وقت تھا؟ وہ شعبان ہی کا مہینہ تھا کہ شعبان کے مہینے کے آخری جو دن تھے ان دنوں میں ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر آئے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اشارہ کیا کہ آپ ممبر پر تشریف لائیے، آپ سردار ہیں، آپ اونچی جگہ بیٹھیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بیٹھنے کے لیے سیڑھی پر قدم رکھے، جبرائیل نے ایک بد دعا دی، اللہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ اس کو برباد اور ہلاک کر دے جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے رمضان کی قدر نہیں کی، یہاں تک کہ اپنی مغفرت کا سودا اور سامان نہیں کیا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبرائیل نے ایک اور بد دعا دی، اللہ اس کو برباد اور ہلاک کر دے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کو مقدر نہیں کروا لیا۔ اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ پھر ایک سیڑھی پر قدم رکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آمین پھر فرمایا۔ جبرائیل نے بد دعا دی، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور درود پاک نہیں پڑھا، اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے آ جانے کے بعد انسان کے اندر تبدیلی آنا چاہیے، اور تبدیلی کیسی؟ ایسی تبدیلی
قرآن نہیں پڑھتا تھا قرآن پڑھنے والا ہو جائے، نمازیں نہیں پڑھتا تھا نمازیں پڑھنے والا ہو جائے، سنتیں نہیں پڑھتا تھا سنتیں پڑھنے والا ہو جائے، صدقہ اور خیرات نہیں کرتا تھا صدقہ اور خیرات کرنے والا ہو جائے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا مزاج نہیں تھا غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا مزاج آ جائے۔ تو اس کے اندر یہ چینجز اور اس کے اندر یہ تبدیلیاں آنا چاہیے، اور وہ تبدیلیوں کے لیے پہلے سے پریکٹس کے لیے شعبان کا مہینہ دیا گیا کہ انسان اپنے آپ کو تیار کر لے۔ 30 دن پورے دیے جاتے ہیں شعبان کے مہینے میں، 29واں یا 30واں چاند ہوتا ہے، تو پورا ایک مہینہ رمضان کی پریکٹس کے لیے کہ رمضان آ گیا تو آنے کے بعد آپ کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان سے پہلے روزے رکھ کر استقبال کیا جائے، قرآن کی تلاوت کر کے استقبال کیا جائے، صدقہ اور خیرات کر کے استقبال کیا جائے، ہر وہ اچھے کام کیے جائے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اچھے کاموں کا فائدہ ثواب تو ملے گا، رمضان کے استقبال کا ثواب الگ سے ملے گا۔ اور پھر آدمی جب اچھے کام جب کرتا ہے تو قدرتی طور پہ برائیوں سے بچنے کی عادت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی نماز کو بھی گیا، وہی آدمی گندے کام بھی کیا، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو رہا ہے کہ نمازیں بھی چل رہی ہے اور پھر اس کی خراب عادتیں بھی نہیں چھوٹتی، مطلب یہ کہ اس کی نماز درست نہیں ہے۔ نماز اگر اس کی اچھی ہے درست ہے تو پھر وہ نماز کا فائدہ یہ ہونا چاہیے وہ گندے اور برے کاموں سے خود سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو شعبان المعظم بہت برکتوں والا، جنت کو سجانے کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کسی چیز کی اہمیت کو دکھانے کے لیے اس کو سجایا جاتا ہے۔ جنت ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ جنت مل کر رہے گی۔ وہ جنت کتنی خوبصورت ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جنت کا تذکرہ فرمایا کہ جنت بہت اچھی ہے، جنت بہت اچھی ہے۔ بہت دیر تک حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنتے رہے، ان کا شوق بڑھتے گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہے۔ تو اب شوق جب بڑھ گیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کیا کیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں دودھ کی نہریں ہیں، اس میں شہد کی نہریں ہیں، اس میں فلاں ہیں، اس میں یہ ہے، اس میں حوریں ہوں گی، اس میں ایسے بڑے بڑے محلات ہوں گے، مشک کے ہوں گے، عنبر کے ہوں گے، خوبصورت خوبصورت اور خوشبودار چیزیں ہوں گی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہے کیا، ذرا سمجھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 الفاظ میں جنت کا تعارف کرا دیا۔ عام طور پہ انسان کوئی بھی چیز کو محسوس کرنا چاہتا ہے تو محسوس کرنے کے لیے کان، آنکھ، سونگھ، 3 چیزوں سے کوئی بھی چیز کو معلوم کرتا ہے اس کا معیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تینوں چیزوں سے جنت کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ ایسی قیمتی اور ایسی خوبصورت چیز ہے جس کو کسی کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، اس سے خوبصورت اور اس سے اعلیٰ درجے کی جو چیز ہے وہ ہے جنت۔ اور پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اتنی بہترین اور اتنی خوشنما اور اتنی زبردست ہے کہ فرمایا کہ جس کو کسی کے کانوں نے سنا نہیں ہوگا۔ اور سننے کا مطلب ایک ہے کانوں سے سننا اور ایک ہے سونگھنا، کسی چیز کی کوالٹی کو معلوم کرنے کے لیے، اچھی ہے خراب ہے معلوم کرنے کے لیے سونگتے ہیں، وہ سونگ سے بھی جو اونچی چیز ہو سکتی ہے وہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں ارشاد فرمایا کہ جس کو کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا ہوگا۔ آدمی سوچتا ہے کبھی شیخ چلی کے بارے میں کہ بیٹھے بیٹھے سوچا میں ایسا کروں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہاں جاؤں گا، میں یہ کروں گا، بہت ساری باتیں، کچھ اینڈ ہوگا نا اس کا بھی سوچ میں۔ تو فرمایا کہ جہاں انسان کی سوچ کا اینڈ ہوتا ہے اس سے اونچی اور خوبصورت اور قیمتی اگر کوئی چیز ہے اس کا نام ہے جنت۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ سنا تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی قیمتی جنت ہم کو کیسے ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت دینے کے لیے تو اللہ نے بنائی ہے، اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ انسان کچھ کرے گا، ہر چیز کے اندر بغیر کچھ کرے کہ کوئی چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ کچھ محنت کے بعد کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔
ایک مکان میں رہ رہے ہیں اور مکان کسی اور نے دے دیا، آپ رہ جائیے اس میں، اس کی قدر نہیں ہوتی، نہ اس کی دیواروں کی حفاظت ہوتی، نہ اس کے دروازوں کی حفاظت ہوتی، نہ کسی چیز کی ہوتی۔ ایک آدمی محنت کر کے پیسے جمع کیا، تھوڑے 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 بہت سارے پیسے اس نے جمع کر لیے، ایک مکان خرید لیا یا ایک مکان بنا لیا۔ اب اس کے اندر کوئی چیز تھوڑی بھی خراب ہو جاتی ہے تو بے چینی ہو جاتی ہے، کوئی خراب کر رہا ہے تو بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ اپنے بچے، اپنا خون وہ بھی خراب کرتے ہیں تو بولتے بیٹا یہ خراب نہیں کرتے، اس کو ایسے نہیں کرتے۔ حالانکہ بچے کی محبت کے مقابلے میں وہ مکان یا مکان کی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، اس لیے کہ بچہ اس کی بہت بڑی ویلیو ہے، مگر اس کے باوجود کبھی بچے کو سزا بھی دیتے ہیں۔ جیسے بچے کبھی دیوار پہ لکھتے ہیں تو ایک دو مرتبہ سمجھاتے ہیں، کبھی ضرورت پڑی ایک آدھ مار بھی مار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محنت سے کمایا ہوا کمائی ہوئی جو چیز آتی ہے اس کی بڑی ویلیو اور بڑی اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو جنت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور جنت بنائی ہے ایمان والوں کے لیے، اس کے لیے کچھ کرنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ انسان کچھ کرے پھر جنت دی جائے تو اس کی قدر کرے گا، بغیر کچھ کرے کہ یوں ہی جنت دے دی جائے گی تو پھر وہ جنت کی بھی قدر نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کچھ کرنا چاہیے، اور کرنے کے لیے سال بھر کے جو روٹین اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ عام طور پہ ہر انسان شرابی، کبابی، خراب سے خراب، گندے سے گندا بھی ہو، رمضان میں کچھ گناہوں سے ضرور بچتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا استقبال کرو، یعنی نیک بننے کی عادت ڈال لو۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اچھے کام کرتا ہے تو فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے خیر کو چاہنے والے آگے بڑھ اور کر اور نیکیاں کر، اور اگر کوئی شرارت کر رہا ہے، گندے کام، برے کام کر رہا ہے، خراب کام کر رہا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے یا باغی شر، اے شر کو، خراب چیزوں کو کیچ کرنے والے رک جا، کب تک کرے گا اور کب تک آگے بڑھتا جائے گا، رک جا، سنبھل جا، اس لیے کہ وقت ختم ہے، موت کا جب وقت آتا ہے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتا۔ تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کچھ اچھے کام کر لینا چاہیے تاکہ رمضان المبارک کا صحیح استقبال کیا جائے، اور رمضان المبارک کا جب صحیح استقبال ہوگا تو پھر نیک کاموں کی توفیق بھی ہوگی۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ دیکھیے ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے فرار، جس کے معنی بھاگنا، اور بھاگنے کے اندر آدمی تھوڑا بھاگ کے تھکنے کا امکان ہے، سانس پھول رہی ہے، رک گیا۔ اور ایک ہے لفظ عربی میں سارعو، سرعت کے معنی میں، جلدی کے معنی میں، جس میں آدمی تھکتا نہیں، تیز چل رہا ہے، بہت دور تک جا سکتا آدمی، بھاگنے والا تھوڑی دور جا کے تھک کے رک سکتا۔ تیز چلنے والا جب تیز چلتا ہے تو چلتے چلتے بہت دور تک چلا گیا تو تھکان نہیں، جلدی محسوس نہیں ہوتی، بہت دور تک چل سکتا ہے۔ عربی میں اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا سارعو، یعنی آپ جنت کو جانے کے لیے بغیر تھکے کے آگے بڑھتے رہو، تیز۔ یہ نہیں کہ صاحب آج میں نماز پڑھ لیا جمعے کے دن، اب اس کے بعد ہفتہ بھر نہیں پڑھوں گا، یہ سارعو نہیں ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی ایکٹنگ کی جنت میں جانے کی، باقی 6 دن اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ روزانہ کنٹینیو، مسلسل آپ کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ آپ ایک نماز آپ نے ختم کی، دوسری نماز کی فکر آپ کو ہو، مغرب میں نے پڑھ لی، عشاء کی فکر ہو، عشاء پڑھ لی، صبح فجر کی فکر ہو، فجر پڑھ لی، ظہر کی فکر ہو، ایک کام کے بعد دوسرے کام کی فکر مسلسل ہوتی رہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کھانے کے معاملے میں عورتیں اگر پکوان ان کے ذمے ہیں تو صبح کا پکوان ابھی کھاتے ہیں، پکوان ہو گیا، کھاتے کھاتے سوچتی ہیں دوپہر میں کیا بنانا ہے، کبھی آپس میں مذاکرہ کرتی ہیں تو دوپہر میں کیا کرنا ہے، مطلب ان کے ذمے ایک روٹین ہے ان کا۔ وہ ہر انسان کو یہ روٹین دیا گیا کہ وہ سوچتا رہے بعد کے کام کے بارے میں کہ بھئی میں مغرب کی نماز میں مسجد میں ہوں، عشاء کہاں پڑھوں گا، یہاں سے میں نکل رہا ہوں، کسی جگہ جا رہا ہوں تو میں جہاں جا رہا ہوں میری نماز کہاں ہوگی، اس کی فکر اس کو ہونا چاہیے۔ یہ ہے ایمان والا۔ بے ایمان اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو پلان کرتا ہے میں بازار کو جاؤں گا، میں شادی میں جاؤں گا، میں فلاں کروں گا، اس کی سوچ صرف دنیا ہی دنیا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دینی کاموں کے لیے دوڑ اپنے اندر ایسی ہو
کہ آپ وہ سوچتے ہوئے ہر کام کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے پروردگار کی طرف مغفرت کے لیے، معافی کے لیے، بخشش کے لیے. یعنی آپ کا جو دوڑنا ہے وہ صرف یہ نہ ہو کہ میں نماز پڑھ کے آ جاؤں گا. آپ کی سوچ یہ ہو کہ میں یہ نماز پڑھوں گا، اس نماز سے میری مغفرت ہوگی. حدیث شریف میں ہے بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، پھر موقع ملے نہ ملے، اس لیے اس نماز کو اتنی اچھی پڑھوں گا، خشوع خضوع کے ساتھ، تقوی اور طہارت کے ساتھ، بہترین وضو کروں گا اور اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤں گا. نہیں معلوم پھر دوبارہ مجھے اور کوئی نماز ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ اس کی سوچ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، برسوں سے پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، روٹین سمجھ کے حاضری کے طور پہ تو جا رہے ہیں، مگر نہ نماز کا اثر زندگی میں آ رہا ہے اور نہ نماز کے فائدے محسوس ہو رہے ہیں. یہ بھی کوئی نماز نہیں. نماز تو یہ ہے کہ آپ یہ سوچ کر پڑھیں کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، پھر موقع مل گیا، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ کی مہربانی، ورنہ میں اس نماز کے ذریعے اللہ کو منا کر رہوں گا، اس نماز کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے رہوں گا. یہ سوچنا چاہیے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. مغفرت جب ہو گئی تو جنت ملنی ہی ملنی ہے. کوئی شخص کامیاب ہو گیا، سرٹیفکیٹ ملنا ہی ملنا ہے اس کو. یہ نہیں ہے کہ سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا کامیاب ہو گیا، ایسا نہیں. جب کامیاب ہے تو سرٹیفکیٹ بہرحال اس کو ملے گا. جاب پہ آیا ہے، تنخواہ بہرحال ملے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مغفرت کی اس نے کوشش کی تو مغفرت کے عوض میں یا مغفرت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت عطا فرماتے ہیں. کتنی ہے جنت؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. بہت بڑی جنت ہے. کوئی شخص جنت میں اس کنارے پہ، جیسے ایسٹ اور ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ ہر چیز میں ہوتا ہے، ایسے ہی جنت کے اگر 4 کنارے اس کے مقرر کر لیے جائیں، ایک کنارے پہ بیٹھ گیا، دوسرے کنارے تک جانے کے لیے تیز رفتار گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا اور یہ گھوڑا مسلسل چلتا رہے 500 سال تو بھی وہ کنارے تک نہ پہنچ سکے، اتنا بڑا. اور چوڑائی یہ ہے، لمبائی کا بھی عالم یہی ہے کہ اس کنارے سے اس کنارے، نیچے سے اوپر اگر جانا چاہے اس کا اینڈ نہ آئے، وہ ہے جنت. اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بڑی ہے اس جنت کی. اب پھر وہی سوال آئے گا جیسے صحابہ کے دل میں آیا، ہمارے بھی دل میں آئے گا کہ بھائی اتنی بڑی جنت اپنے کو کہاں سے ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں ملے گی. اعدت للمتقین، وہ بنائی گئی متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے. اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف صحابہ کو رکھیں گے، یہ نہیں ہے کہ صرف نبیوں کو رکھیں گے، انبیاء کو رکھیں گے، صحابہ کو رکھیں گے، اور وہ سارے متقی پرہیزگار لوگوں کو رکھیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں. ان کی کیا علامت ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ الگ الگ علامتیں بیان فرمائی ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم وہ 3 باتوں کو بیان کریں گے جس کے ذریعے انسان آسانی سے جنت میں جا سکے. الذین ينفقون فی السراء والضراء. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال دیا، ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھ کو جو ملا الحمدللہ اچھا ہے، عزت کے ساتھ اللہ نے جو دیا وہ بہت بہتر ہے. بغیر عزت کے کوئی چیز بہت ساری مل گئی مگر عزت نہیں ہے، کس کام کی ہو؟ کوئی کام کی نہیں ہو. ہاں عزت کے ساتھ تھوڑی مل جائے وہ بہت زیادہ غنیمت ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس میں سے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیتے رہنا. غریب یہ سوچتا ہے کہ صاحب میں دوں گا، میں بڑا کروڑ پتی بنوں گا تو جب دوں گا. اللہ فرماتے ہیں کروڑ پتی بننے کے بعد دینا وہ تو ہوتا نہیں ہوتا ایک الگ چیز ہے، مگر آپ کی آج جو حیثیت ہے وہ حیثیت میں سے کچھ نہ کچھ دینا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. بندہ جب جتنا بھی دیتا ہے اس کی اپنی حیثیت سے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. جیسے حدیث شریف میں ہے ایک صحابی کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس وقت میں اسلام کو ضرورت ہے مال کی. ایک صاحب گئے بہت کچھ لے کر آئے، اور ایک گئے بہت کچھ لے کر آئے، بہت کچھ لے کر، سب کچھ لے کر آئے. ایک غریب صحابی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، 1-2 کھجوریں تھی، وہ کھجوریں لے کر آئے. ظاہر ایک آدمی 2 لاکھ 5 لاکھ دیا، وہ 2 لاکھ 5 لاکھ کے مقابلے میں 2 کھجور کی کیا ویلو ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ غریب صحابی لا کر وہ 2 کھجوریں دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈھیر تھا نا اناج کا یا جو بھی تھا اس کے بالکل اوپر رکھا، تاج کی طرح، جیسے تاج رکھا جاتا اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے اوپر رکھا. اور اس کے بعد فرمایا کہ
جن کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت کے اعتبار سے ایک آدمی 2 لاکھ والا ہے تو 2 لاکھ کا دیا، کسی نے کچھ دیا کسی نے کچھ دیا، یہ بیچارہ اس کی حیثیت ہی یہ ہے تو اس کے مال کا پرسنٹیج کے اعتبار سے سب سے زیادہ دینے والا یہ جو 2 کھجور دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت ساری بشارتیں دی۔ تو جو مال ہمارے پاس ہے اس میں سے دینا، جیب میں 5 روپیے 5 روپیے میں سے بھی کچھ دے دینا۔ یہ نہیں کہ صاحب میں لکھ پتی بنوں گا، ایک مکان بناؤں گا، ایک بڑی گاڑی خریدوں گا، فلاں ہوگا، اس کے بعد میں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ ہوگا نہیں ہوگا وہ بات کی بات ہے۔ عام طور پر مزاج یہ ہے لوگوں کا کہ جتنی زیادہ دولت آ جاتی کنجوسی اتنی زیادہ آ جاتی۔ ہمیشہ اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا، مکان ہے مکان اور ایک مکان بناؤں گا، یہ مکان اچھا ہے اس کے اندر اور کچھ کام کرواؤں گا، اے سی نہیں ہے اے سی لگوا لوں گا، گاڑی نہیں ہے گاڑی خرید لوں گا۔ ان سوچوں کے اندر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا اس میں سے دینے کی عادت ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے آپ کتنے دیے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کوانٹٹی نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ آپ جو دے رہے ہیں وہ اخلاص سے دے رہے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ پوری دولت بھی دے دیے تو کسی کام کی نہیں، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے 1 روپیہ بھی اگر دے دیتے ہیں تو وہ اللہ کے پاس بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ آپ کے حالات کیسے بھی ہیں، حالات اچھے ہیں دیجیے، حالات خراب ہے تو بھی کچھ نہ کچھ بہرحال دینے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ متقی پرہیزگار لوگ جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ان کی یہ پہلی علامت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ دیتے رہنا۔ اور اس کے بعد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ غصہ سب کو آتا ہے مگر غصے کو پی جانا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو عمل میں کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصے کو پی جاؤ۔ دیکھیے حدیث شریف میں آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے فرمایا جنت میں آسانی کے ساتھ جانے کے لیے تم یہ کر لو، اور ایک سے کہا تم یہ کر لو، اور ایک سب کو الگ الگ کہا۔ بعض مرتبہ دل میں سوال آتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدمی تو ایک ہے، شخص ایک ہے، اور سب کو الگ الگ بول رہے ہیں۔ بات اصل یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر جانتا ہے مریض کو کس دوائی کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی آیا جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ غصے والا تھا اس لیے اس سے فرمایا غصے کو پی جاؤ۔ نمازوں میں کاہل تھا اس سے فرمایا نمازوں کو پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ کنجوس تھا اس سے فرمایا کہ بخالت کم کرو اور اللہ کے راستے میں دیتے رہو، وہ دینے کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایک آیا جو اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا تھا اس سے کہا ماں کی عزت کرو اسی میں جنت ہے۔ ایک آیا جس نے جہاد کے بارے میں اپنے آپ کو دور رکھا تھا اس سے فرمایا جہاد میں چلے جاؤ یہی تمہاری جنت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو تنہا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے قیامت تک آنے والی امت کے ڈاکٹر ہیں۔ آپ کی کیا ضرورت ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، اور کس کی کیا ضرورت ہے اس ضرورت کے اعتبار سے جیسے ڈاکٹر علاج تجویز کرتا ہے، دوائی تجویز کرتا ہے، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کرتے ہوئے فرمایا غصے کو پی جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حقیقت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دنگل میں سامنے والے کو پچھاڑ دے، فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، یعنی غصے کو پی جائے۔ عام طور پر آج جتنی لڑائیاں ہیں وہ ساری لڑائیاں غصے کی وجہ سے، آپ کو غصہ آ گیا لڑائی ہو گئی، سامنے والے کا غصہ آ گیا لڑائی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غصے کو پی جانے والے جنتی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی غصہ اگر آ گیا تو اس کے بہت سارے طریقے بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے لیٹ جائے، لیٹا ہوا ہے یعنی جو حالت میں وہ حالت سے دوسری حالت میں آ جائے۔ ایک ہی حالت میں کنٹینیو بیٹھا رہے تو بک بک میں گالیاں بھی دے گا، برا بولے گا، سب کچھ ہوگا جو نقصان دہ ہوگا بعد میں۔ اس لیے غصے کے وقت میں فرمایا کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کے طریقوں میں اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیے۔ حالت کے بدلنے سے غصے میں کمی آتی ہے، ہم لوگ وہ نہیں کرتے، ایک حالت میں بیٹھے ہوئے مسلسل بکتے جاتے ہیں غصے میں سامنے والے کو، کام والوں پر، نوکروں پر،
ملازمین پر مسلسل بولتے ہیں، جس کی وجہ سے غصے میں اور اضافہ ہوتے رہتا ہے، حالانکہ غصے کو کم کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ غصے کے وقت میں تھوڑی دیر کا غصہ آ گیا، اس غصے میں کوئی بات اگر بولتے ہیں، سامنے والے کا دل اگر ٹوٹا، اس کے دل سے کوئی ہائے نکل گئی، تو پھر آپ کسی جگہ کے نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، غصہ اگر آیا تو غصے کا اظہار برائے نام ہو، باقی غصے کو پینے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ انسان غصے کو جب پیتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص غصہ آ جائے اور غصے کے آنے کے بعد وہ اس غصے کو نافذ کر سکتا، یعنی امپلیمنٹ کر کے سامنے والے کو مار بھی سکتا، سامنے والا غلطی پہ ہے، سب کچھ ثابت ہو گیا، مگر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے کہ اس ارادے سے غصے کو پی جائے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری جنت کے بالکل بیچوں بیچ، پوری جنت کے بیچوں بیچ، جیسے میں نے کہا کہ 500 سال تک گھوڑا مسلسل تیز رفتاری کے ساتھ چلتا رہے، اس کنارے سے اس کنارے تک نہ جا سکے، گھوڑا تھک جائے گا مگر وہ جنت ختم نہیں ہوتی، اس کے بالکل بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جمع کریں گے، اور اس کے بعد یہ شخص جس نے دنیا میں غصے کو پی لیا اللہ کو خوش کرنے کے ارادے سے، اس جگہ پر کھڑا کر کے اس کا محل بھی بنا دیں گے، اور پوری حوروں کو سامنے کھڑا کر کے اس کو یہ اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ تم جس حور کو چاہو اپنے لیے پسند کر لو، کب؟ جبکہ غصے کو پی جائے۔ غصہ آنا ٹھیک ہے، غلط نہیں، مگر غصے کے آنے کے بعد آدمی اپنی زبان پر، اپنے خیالات پر، اپنے ہاتھ پیر پر، ساری چیزوں کے اوپر کنٹرول رکھے، یہ بہت ضروری ہے۔ عام طور پر غصے کے اندر آدمی کا امتحان ہوتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے، کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، کردار کیسا ہے۔ اس لیے کہ غصے کے وقت میں آدمی جب بڑبڑانے لگتا ہے تو گالیاں بھی دیتا ہے، طعنے بھی دیتا، جھڑکیاں بھی دیتا، سامنے والوں کو بہت ساری باتیں بری باتیں کر دیتا، جو دل میں سامنے والے کے نشتر کی طرح چپ جاتی ہیں۔ اور یہ جملہ مشہور ہے، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان۔ کوئی بندوق کی گولی سے، تیر سے، تلوار سے، برچھے سے اگر کوئی زخمی ہو گیا تو اس کا مرہم موجود ہے، آپ اس کا مرہم علاج کروا لیجئے، وہ صحیح ہو جائے گا، مہینہ 2 مہینے 5 مہینے کے بعد وہ زخم بھر جائے گا۔ اگر کسی کی زبان کسی کو زخمی کر دے، اس کا کوئی مرہم، کوئی دوائی نہیں ہے، 10 سال 20 سال گزر جاتے ہیں، سامنے والے کا دل جب ٹوٹا ہے، ٹوٹنے کے 10 سال 20 سال کے بعد بھی اگر اس کو آپ بلائیں تو بولتے ہیں نہیں صاحب وہاں نہیں آ سکتا میں۔ کیوں؟ نہیں صاحب وہ آدمی زبان کا اچھا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اتنا برا آدمی ہے کہ اس کے پاس میں آ نہیں سکتا، میرا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ اور جب کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ مظلوم ہو جاتا ہے۔ اتقی دعوت المظلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ وہ آسمانوں سے اوپر چلی جاتی ہے اور اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوراً قبول ہونا ہے۔ اس لیے کوشش اس بات کی ہو، غصہ جب کبھی آئے غصے کو پی جانا، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اڑوس کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ، کوشش پوری یہ ہو کہ جہاں تک ہو سکے سوال جواب اگر ہوا تو غصہ بڑھتا، آپ کو غصہ آ گیا سامنے والا خاموش ہو جائے، سامنے والے کو غصہ آیا آپ خاموش ہو جائے۔ گھر کے اندر بھی یہی طریقہ ہے، میاں بیوی میں اگر لڑائی ہے، بیوی خاموش ہو گئی لڑائی ختم، شوہر خاموش ہو گیا لڑائی ختم، مگر سوال جواب جب چلتا ہے تو پھر وہ لڑائی مسلسل بڑھتی جاتی ہے۔ بچے خدا نخواستہ کوئی غلط کام کرتے ہیں، باپ ڈانٹتا ہے، بچے خاموش رہے، تھوڑی دیر میں باپ کا غصہ ٹھنڈا، بچے جواب دیتے ہیں تو پھر باپ کو غصہ آتا ہے کہ غلطی بھی کیا اور اس کے بعد جواب بھی دے رہا، یہاں تک کہ وہ غصہ بڑھتے جاتا، پٹائی بھی ہو جاتی، اور باپ کا غصہ بڑھنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہو جاتے۔ پڑوس کے پاس ہماری طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی، ان کی طرف سے ہم کو زیادتی ہو گئی، ہم خاموش ہو گئے لڑائی ختم، وہ خاموش ہو گئے لڑائی ختم۔ غصے کو بڑھانے کے لیے آپ کچھ کہتے جائیں، وہ کچھ کہتے جائیں، یہ اچھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ فرمایا غصے کو پی جانے والے جنتی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا، کتنا بھی غصہ ہے خاموش ہو جائیے، وہی ہونے والا ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا۔
ایسا نہیں کہ آپ کچھ نہیں بولیں گے تو چینج ہو جانے والا ہے، جو مقدر میں وہ تو ہو کر رہے گا، اس لیے آپ خاموش ہو جائیے۔ خاموشی سب سے بہترین علاج ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا نجات پا گیا، اور جو بڑبڑ مسلسل بولتے جاتا ہے خود نقصان اٹھاتا ہے، اس کے گھر والے نقصان اٹھاتے ہیں، اس کے اڑوس پڑوس سارے لوگ نقصان میں رہتے ہیں۔ اس لیے غصے کے وقت میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا۔ اور جنتی لوگوں کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا۔ دیکھیے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کے معاملے میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے مجھے معاف کر دیا جائے، مگر خود معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور کوئی غلطی کرے کوئی معافی مانگے معاف نہیں کرتا، اور امید میں یہ ہے کہ اس کو دنیا والے بھی معاف کر دیں اور آخرت والے بھی معاف کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تم لوگوں پر رحم نہیں کرتے اور اللہ تم پر رحم کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک مشہور واقعہ غالباً آپ نے سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، 18ویں پارے کی آیت ہے سورہ نور کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار صحابی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے باپ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ کے والد ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا، بڑے مالدار لوگوں میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے بہت سارے غریبوں کے کھانے پینے کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی۔ کپڑے نہیں ہیں کپڑے دے دیے گئے، بستر نہیں ہے بستر دے دیا گیا، کھانے کی ضرورتیں نہیں ہیں کھانے کی ضرورتوں کا انتظام کیا گیا۔ ایک صحابی کے غریب مصطح ان کا نام تھا، حضرت مصطح۔ تو حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کا کھانا پینا ان کی ضرورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوری ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے الزام لگایا، اس الزام کی وجہ سے حضرت عائشہ کو تو تکلیف ہوئی ہی، حضرت ابو بکر کو بھی تکلیف ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ تم سامنے نہ رہو، تمہارے سامنے ہونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ بیچاری 1 مہینے تک مسلسل روتی رہی، اپنے گھر میں بہت پریشان رہی۔ وہ جو بات پھیلائی گئی نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے بارے میں غلط باتیں، وہ پھیلانے والوں میں ایک وہ بھی تھے مصطح، جو گھر کا کھاتے تھے حضرت ابو بکر کے، کھاتے رہے، حضرت ابو بکر نے منع نہیں کیا۔ تقریباً 1 مہینہ یا اس سے بھی کچھ زیادہ دن کے بعد آیتیں نازل ہوئی۔ وہ آیتیں یہ ہے کہ بھئی جن لوگوں نے حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگایا نعوذ باللہ بالکل غلط ہے، عائشہ پاک دامن بہت شریف عورت ہے، عائشہ کے اوپر جتنے لوگوں نے اس طرح کا الزام لگایا ان سب کو کوڑے لگائے گئے۔ حضرت مصطح بھی اس کے اندر تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ آیت معلوم ہوئی کہ حضرت عائشہ کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کر دی، بہت روئے، خوشی میں رونا تھا وہ، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آنے کے بعد فرمایا کہ ہمارے گھر میں کھاتا مصطح ہے، ضرورتیں ہمارے گھر سے پوری ہوتی، ان کا بستر ان کے کپڑے سب کچھ ہمارے پاس سے ہوتے، اور وہ عائشہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں پھیلانے میں شامل تھے، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ مصطح کو نہ کھلاؤں گا نہ پلاؤں گا نہ بستر دوں گا نہ کپڑے دوں گا، کچھ نہیں دوں گا، جائے مرے کوئی بات نہیں۔ اس لیے کہ جو آدمی ہمارے پاس رہ کر جس برتن میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے تو ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ جب یہ کہہ دیا تو یہ آیت نازل کی اللہ نے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی، اللہ نے جن کو مقام دیا، بڑی عظمت والے اور بڑی عزت والے بڑے رتبے والے جو لوگ ہیں، وہ لوگ ایسی قسم نہ کھائیں۔ کوئی غلطی کیا ہے، حالانکہ بیٹی کے اوپر الزام اتنا بڑا، اس کے باوجود فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، دل بڑا کرو، معاف کر دو۔ مصطح نے غلطی کی ہے، اس کو معاف کرنے کی عادت ڈالو، معاف کر دو، اس لیے کہ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم دنیا میں لوگوں کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ کل تم کو معاف فرمائیں گے۔
اور اللہ تمہاری مغفرت فرمائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت جب سنی، سوچے سمجھے بغیر فوراً یہ اعلان کیا کہ مصطح جیسے اب تک ہمارے پاس اپنے کھانے پینے کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اسی طرح مصطح آئندہ مرنے تک کے لیے جب کبھی اس کو ضرورت پڑی، میرا گھر میرا نہیں ہے، مصطح کا گھر ہے، وہ آئے اپنے بستر کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، اپنے کھانے کے لیے، اس طرح کے ساتھ وہ آتا رہے اور اپنی ضرورتیں پوری کرے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ تو ایسا معاف کرنے کی عادت ڈالنا، عام طور پر آسان نہیں ہوتا معاف کرنا، مگر معاف کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کی غلطیوں کو جو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ اس لیے پھر فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو کوشش کی جائے جنتی ہونے کے لیے اچھے اعمال کرنا، اور اچھے عمل میں آج کے سبق میں جو باتیں سیکھی گئی ان باتوں پر عمل کرے۔ اللہ کے راستے میں خیرات 1، غصے کو پینا 2، اور معاف کرنا 3۔ ہر ایک کو معاف کرنا، یہ نہیں کہ صاحب کسی ایک کو معاف کر دیا، بیوی کے کو پکڑ لیا، بچوں کو پکڑ لیا، پڑوس کو پکڑ لیا، سب کو معاف کرنے کی عادت ڈالیے۔ دل تھوڑا بڑا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے انعامات ملیں گے، اور حقیقت یہ ہے جنت بہت زیادہ آسان ہے حاصل کرنا، بشرطے کہ جنت حاصل کرنے کے لیے اچھے عمل کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو جنتی لوگوں کے اندر شمار فرمائے، اپنے فضل سے ہم سب کو رمضان المبارک کا صحیح استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔